افسوسناک خبر دیں شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 6 افراد ہلاک اور 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کے مطابق ہیلی کاپٹر پر 3 غیر ملکی پائلٹ سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ چارٹرڈ MI-8 ہیلی کاپٹر آئل فیلڈ کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثہ تکنیکی وجوہات کے باعث پیش آیا ہے اور اس حادثے کا علاقے کی سیکیورٹی صورتحال یا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر وزیرستان کے شیوا بلاک میں پرسنل ٹرانسپورٹیشن فراہم کر رہا تھا۔ زرمین زہرا، نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے جانیں گے زرمین اس سے متعلق اپڈیٹس اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ بھی بتائیے۔ دیکھیے سب تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ ماڑی پیٹرولیم کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو حادثہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، اس میں 3 غیر ملکی روسی پائلٹس اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو جائے حادثہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے CMH تھل پہنچا دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر شیوا آئل فیلڈ کے نزدیک اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہونے کی وجہ سے کریش کر گیا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا روٹر جو ہے وہ زمین سے ٹکرا گیا۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ حادثے کا علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال یا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد جو ہیں وہ فی الحال نہیں ملے، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ حادثے کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں پیش آیا، جہاں پر آلریڈی FWO اور ماڑی پیٹرولیم کمپنی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور کچھ روز قبل ہم نے بھی یہ دورہ کیا تھا۔ یہاں کا یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر پرسنل ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی جاتی ہے، اور آج یہی واقعہ پیش آیا جب یہ ٹرانسپورٹیشن کی جا رہی تھی تو اس میں جو تھے بتایا جا رہا ہے کہ 3 غیر ملکی روسی پائلٹس اور کریو بھی سوار تھا، جو 14 کل مسافر سوار تھے، جن میں سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اور 8 افراد کے جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور زخمیوں کو جائے حادثہ سے CMH جو تھل ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ زرمین زہرا، میں اپڈیٹ کری تھیں۔ ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے ماڑی پیٹرولیم کے کہ ہیلی کاپٹر حادثہ تکنیکی وجوہات کے باعث پیش آیا۔ اس حادثے کا علاقے کی سیکیورٹی صورتحال یا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر وزیرستان کے شیوا بلاک میں پرسنل ٹرانسپورٹیشن فراہم کر رہا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات صدارتی عشائیے کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب جنوبی بیروت میں کیے گئے فضائی حملے میں لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اپنے بیان میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ سید حسن نصر اللہ اسرائیل کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حزب اللہ یا لبنانی حکام کی جانب سے اب تک حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی اور حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کو بھی فضائی حملے میں مارنے کا دعویٰ کیا ہے، مگر اس کی بھی لبنان کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ شب اسرائیل نے جنوبی بیروت میں واقع کثیر المنزلہ عمارت پر 15 بنکر بسٹر میزائل مارے تھے، جس کے نتیجے میں عمارت تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ بمباری کا شکار عمارت کی زیر زمین 14ویں منزل پر قیام کرتے تھے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے ایران کی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں، صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ علی لاریجانی نے یہ بھی کہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بہت سارے کمانڈر اور رہنما ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت کی صورت میں متبادل قیادت تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ شعلہ بیان مقرر اور خطے میں ایران کی سرپرستی میں قائم مزاحمت کے محور کے اہم رکن سید حسن نصر اللہ نے 1992 میں حزب اللہ کی قیادت سنبھالی تھی۔ 1960 میں پیدا ہونے والے شیخ حسن نصر اللہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔
مشرقی بیروت کے علاقے برجی حمود میں پیدا ہونے والے حسن نصر اللہ اپنے پیشرو عباس الموسوی کے اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹر سے قتل کے بعد 1992 میں 32 سال کی عمر میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے. انہوں نے عراق کے شہر نجف میں 3 سال تک سیاست اور قرآن کی تعلیم حاصل کی. یہیں ان کی ملاقات لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما سید عباس موسوی سے ہوئی. 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا. لبنان کے خانہ جنگی کی لپیٹ میں آنے کے بعد حسن نصر اللہ نے عمل تحریک میں شمولیت اختیار کر لی. انہیں وادی بقا میں عمل ملیشیا کا سیاسی نمائندہ مقرر کیا گیا. اسرائیلی فوج کے 1982 میں بیروت پر حملے کے بعد حسن نصر اللہ عمل سے علیحدہ ہو کر حزب اللہ میں شامل ہوئے. حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ اسرائیل کی ایک اہم مخالف تنظیم کے طور پر ابھری. انہوں نے اسرائیلی افواج کے خلاف چھوٹے پیمانے پر جنگ کی پالیسی اپنائی اور ان کی یہ مزاحمتی تحریک 2000 میں 22 سال بعد جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا اہم سبب بنی. حسن نصر اللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور اس معاہدے کو عرب دنیا میں حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی فتح کے طور پر دیکھا گیا. 2005 میں لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد حسن نصر اللہ نے ملک کے مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان ایک ثالث کا کردار بھی نبھایا. حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد سے حزب اللہ لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ تقریباً روزانہ اسرائیلی فوجیوں سے لڑتی رہی ہے. ابھی آپ کو خبر دیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے کراچی میں تاجر برادری کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں معیشت سے متعلق تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ 1 سال پہلے کہا تھا کہ مایوس مت ہو، مایوسی گناہ ہے. پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا. آرمی چیف کی جانب سے مزید کہا گیا کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی. پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. برادر دوست ممالک کی پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کراچی میں تاجر برادری کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار سید محمد علی صاحب. سید محمد علی صاحب، کہیے گا کہ آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے تاجر برادری کے ساتھ جس میں اہم امور زیر بحث آئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں جو آج تاجر برادری سے آرمی چیف کی ملاقات ہے، اس کو آرمی چیف کے جو کراچی کے دورے ہے اس کے مجموعی تناظر میں دیکھتا ہوں. کل بھی ان کی بڑے اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں اور بنیادی طور پہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آرمی چیف جو اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی چیلنجز ہیں، اس کا بھرپور ادراک اور احساس رکھتے ہیں. اور بنیادی طور پہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہماری جو تاجر برادری ہے اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو ترقی ہے وہ ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو بہت اپریشیٹ بھی کیا اور ان کو انکریج بھی کیا کہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں، جو افرادی قوت ہے، جو مواقع اور پوٹینشل ہے، وہ یقینی طور پہ مستقبل میں پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے اور پاکستان کی عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں بہت مومن اور معاون ثابت ہو سکتا ہے. کل آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک آئی ٹی پارک کا بھی افتتاح کیا تھا، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اب ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اور انڈسٹریز ہیں ان کے درمیان بھی رابطوں کو بنایا جا رہا ہے تاکہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کو مواقع بھی ملیں اور ہم ایسی سافٹ ویئر پروڈکٹس بنا سکیں جو کہ عالمی منڈی میں نہ صرف جن کی ڈیمانڈ بھی ہو اور ہماری ایکسپورٹس میں بھی وہ اضافہ کر سکیں. تو اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور فوجی قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور دونوں کو اس بات کا بھرپور ادراک اور احساس ہے کہ مل کر ہم پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اور پاکستان کی افرادی قوت، پاکستان کے قدرتی وسائل اور پاکستان کے پوٹینشل کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کے معیار زندگی کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اور مہنگائی اور بے روزگاری کے جو چیلنجز ہیں ان سے بھی عہدہ برا ہو سکتے ہیں.
معاشی چیلنجز پر قابو پانا ہے. سید محمد علی صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کراچی میں تاجر برادری کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے, اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورے کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی, اور ملاقات میں معیشت سے متعلق تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ 1 سال پہلے کہا تھا کہ مایوس مت ہو, مایوسی گناہ ہے, پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا. آرمی چیف نے کہا کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کراچی میں تاجر برادری کی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی. ملاقات میں معیشت سے متعلق تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ 1 سال پہلے کہا تھا کہ مایوس مت ہو, مایوسی گناہ ہے, پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا. آرمی چیف نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی. پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. مغربی سرحد پر اسمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. برادر دوست ممالک کی پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے کراچی میں تاجر برادری کی اہم ملاقات ہوئی ہے, اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ 1 سال پہلے کہا تھا کہ مایوس مت ہوں, مایوسی گناہ ہے, پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب, کہیے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے یہاں ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں معیشت سے متعلق تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں. جی بالکل, اگر 3 سال پیچھے چلے جائیں تو کافی آئی تھنک پاکستان میں مایوسی تھی, اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے, اور زیادہ بات چیت ہو رہی تھی کہ شاید اکانومی از بیکم تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی, اور خدا نہ خاصا ڈیفالٹ ہوگا تو سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں گے. جنرل عاصم جب سے آئے ہیں, اور اوور آل اگر دیکھا جائے پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کا ایک ڈیسیژن تھا کہ میکرو اکانومی ٹھیک کرنی ہے, ڈیفینیٹلی اس میں عوام پہ پریشر ہے, لیکن جو میکرو اکانومی کے حالات تھے وہ بہت زیادہ درگون تھے کیونکہ آپ نے وائلیٹ کیے تھے پہلے جو معاہدے ہیں. تو ابھی اگر آپ دیکھیں آؤٹ لک میں کافی بہتری ہے. جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, ریٹنگ ایجنسیز ہیں, اس میں بیسیکلی اسٹاک ایکسچینج ہے, پھر IMF کا پیکج ہے, انفلیشن بھی ابھی سنگل ڈیجٹس میں آ رہی ہے, فیول پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں. آگے مین چیز یہ کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جاتا ہے. کراچی جو ہے وہ آئی تھنک اٹ از 25% آف پاکستان GDP, اور بزنس کا ہب بھی ہے, اور ساری ایکٹیویٹی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. وہاں پہ بڑا ضروری تھا کہ تاجر برادری سے بات چیت بھی کی جائے, اور ایک آپس میں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے. اس میں SIFC کے آئی تھنک جو انیشیٹوز ہیں 5-6 بڑے, ان کے بھی ثمرات انشاءاللہ نظر آنا شروع ہوں گے, چاہے وہ مائننگ ہے, ایگریکلچر ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اور باقی ریڈ ٹیپزم کو ختم کرنا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ ایک ڈسپونڈنسی بریگیڈ ہے پاکستان میں جو ولنگ فلی چاہتا ہے کہ مایوسی بھی پھیلے, خدا نہ خاصا واقعی ڈیفالٹ کر جائے. تو آئی تھنک ان لوگوں کو بھی سخت مایوسی ہوگی کہ پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ, اور اس میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا لائک کریک ڈاؤن آن جو مافیاز ہیں جو بیسیکلی ایلیگل اسپیکٹرم کو چلاتے ہیں, اسمگلنگ کو, تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی تاجر برادری کو بھی کانفیڈنس آئے گا, اور انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں انشاءاللہ واپس آئے گی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, آپ نے جیو نیوز سے گفتگو کی. اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں خاقان نجیب, ماہر معاشیات و اقتصادیات ہیں. خاقان نجیب صاحب, ابھی جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی تاجر برادری کے ساتھ, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اعتماد بحال کرنا, پالیسیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنا, یہ ایک اہم ایشو ہے. دیکھیے, اس وقت ہمیں ایک جائزہ لینا پڑے گا پاکستان کا. آپ نے ایک میکرو اسٹیبلٹی پاکستان میں انشور کر لی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈنگ ہو گئی ہے. آپ کی انفلیشن ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹس میں آ گئی. 38% مئی میں تھی, 9.6% کلاک ہوئی ہے اگست میں. سو ڈیفینیٹلی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ سنبھل گیا ہے. اس کا آپ کے ریزروز ہیو لٹرلی ڈبلڈ. آپ $4 ارب کے ریزروز پہ تھے, آپ چلے گئے ہیں اس وقت $10.5 ارب پہ IMF کی قسط کے آنے کے بعد. اب پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پالیسی ریٹ جو ہے وہ 450 BPS جو ہے وہ نیچے آیا ہے.
पाकिस्तान की IMF के साथ जो 37 मंथ इंगेजमेंट है वो इस फ्रेमवर्क को इंश्योर करती है कि आपका एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो मैनेज्ड है, जिसका मतलब है कि जो आपने तवातर से $25 अरब वापस करने थे, दोज ऑल हैव बीन मैनेज्ड। क्योंकि IMF जब भी करता है आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है या चैलेंज है उसको जरूर एडजस्ट करता है। अब अगर आप ये सारी सिचुएशन देखें तो नाउ इज द टाइम कि आपके जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आनी चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो कि इस वक्त 13% के करीब आ गया है, उसको उठाने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को जैसे कहेंगे एक्साइट करना है, उनको ये सारी चीजें बतानी है, बिकॉज समटाइम्स कम्युनिकेशन वीक रह जाती है। सो एनी इंटरेक्शन एट द हाईएस्ट लेवल, चाहे वो स्टेट के किसी भी ऑर्गन से हो, वो एक कंफर्ट देगा इन लोगों को कि द नेक्स्ट 3 years आर कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं, हम पाकिस्तान की एफिशिएंसीज बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको टेक ओवर करके उनके जो लॉसेस हैं उनको कम करे। अगर ये सब काम होंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।